مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی نشست میں ہم پڑھ رہے تھے ایک مہمان صوفی کا ایک خانقاہ میں آنا، وہاں پر اپنی سواری کو، اپنے گدھے کو استبل میں باندھ دینا اور پھر آ کے صوفیوں کی مجلس میں بیٹھ جانا۔ اس کے بعد وہاں پر اس کو پھر اس صوفی کو اپنے اس گدھے کا خیال آیا، تو اس نے وہاں استبل کا جو نگران تھا، جو خادم تھا، اس کو بلا کر اس نے کچھ نصیحتیں کی کہ گھوڑے کی دیکھ بھال کیسے کی جائے۔ چونکہ وہ تجربہ کار تھا، زیادہ جاننے والا تھا، اس لیے صوفی کی باتوں پر اس نے توجہ نہیں دی۔ اس کو ایک گھمنڈ تھا کہ آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ معلوم ہے۔ تو جس آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ معلوم ہے، وہ آدمی کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ یہاں پر یہ بات آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو پہلے سے یہ احساس تھا کہ مجھے سب معلوم ہے، تو اس نے صوفی کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جب بھی وہ کوئی بات کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو، وہ لاحول ہی پڑھتا جاتا کہ مجھے کیا بتا رہے ہو، لاحول والا یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے؟ مجھے بتا رہے ہو کہ گھوڑے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایسے کئی مہمانوں کے گھوڑوں کے ساتھ ہم نے میزبانی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی دیکھ بھال کی ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ۔ اب آج اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد چونکہ وہ لاپرواہ قسم کا تھا، اس کو کچھ سیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا تھا، اور پھر اس صوفی کی نصیحتوں کو وہ بالکل لائٹ لیتا تھا، اس کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا، اور ایک عجیب قسم کی ضد اس کے اندر آ گئی۔ تو اس نے گھوڑے کی، اس گدھے کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے اس کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب رات بھر گدھا بھوکا رہا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس کو۔ اس بھوک کے عالم میں وہ گھومتا رہا، لیکن کھانے کے لیے اس کو کچھ ملا نہیں، تو کافی کمزور ہو گیا رات بھر۔ چونکہ سفر سے آیا تھا، پہلے ہی تھکا ماندہ تھا، اس کے بعد اس کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا، تو بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ اس موضوع تک، یہاں تک ہم نے یہ گفتگو جو مولانا روم نے بیان کی ہے وہ ہم نے سنی۔ اب آگے کے جو اشعار ہیں وہ پڑھیں گے۔ خستہ ازرہ جملہ شب الف، گاہ در جاں کندنو گہ در تلف۔ راستے کا تھکا ماندہ وہ گدھا اس صوفی کے ساتھ جو آیا تھا، تمام رات بغیر گھاس کے گزار دیا۔ حالت اس کی یہ ہو گئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب جان نکلے جب جان نکلے، جاں کنی کی سی کیفیت ہو گئی تھی، اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ میری ہلاکت قریب ہے، ایسی کیفیت ہو گئی تھی اس کی۔ خر ہما شب ذکر می کردہ الہ، جو رہا کردم کمز یک مشت کاہ۔ تمام رات اپنے خدا کو اپنی زبان میں وہ گدھا کہتا رہا کہ اے میرے خدا، میں نے تو جو چھوڑے ہیں، ایک مٹھی گھاس ہی مل جائے۔ گھاس اور جو دونوں ملا کر اس کو کھلایا جاتا تھا، تو اب یہ ہو گیا ہے کہ اب جو نہ ملے تو نہ ملے، کم از کم گھاس ہی سے میں پیٹ بھر لوں گا۔ جب انسان کیا، جانوروں کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ بھوکے ہو جاتے ہیں تو جو مل جائے کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تب نخرے ہوتے ہیں، میں گھاس نہیں کھاؤں گا، مجھے جو چاہیے۔ لیکن جب بھوکا ہو جائے گا، جان کے لالے پڑ جائیں گے، تو اس کے سامنے اس وقت گھاس بھی جو سے بڑھ کر ہو جائے گی۔ تو وہ معروضہ کرنے لگا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ جو نہ ملے تو نہ ملے، کوئی بات نہیں، گھاس ہی کھلا دے۔ با زبان حال می گفت اے شیوخ، رحمت کن سختم زی خام شوخ۔ اب وہ اپنی زبان حال سے جو کیفیت اس کو گزر رہی تھی، اس سے وہ کہتا تھا کہ اے بزرگو، اے لوگو، اے شیوخ، اے صوفیہ جو اس وقت خانقاہ میں موجود ہیں، میرے حال پر رحم کرو۔
ایک ناتجربے کار اور بے شرم انسان کے ہاتھوں میں جل گیا، مر گیا۔ اس نے اپنی اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ کر کے مجھے اس نے کوئی اہمیت نہیں دی اور نکل گیا، ضد میں آ گیا، مجھے کیا بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس کی ضد اور اس کی سرکشی نے مجھے مار ڈالا ہے۔ اب تم لوگ تو اللہ کے نیک بندے ہو، شیوخ ہو، میرے حال پر رحم کرو۔ وہ پکارنے لگا۔ اب ظاہر بات ہے اس کی زبان ان کو سمجھ میں کہاں سے آئے گی، سنائی دے بھی تو سمجھیں گے کہاں سے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ آنچ آں خردید از رنج و عذاب، مرغ خاکی بیند اندر سیل آب۔ جو رنج اور عذاب اس گدھے نے دیکھا اس رات، بالکل وہ ایسا ہی تھا جیسے خشکی کا پرندہ پانی کے بہاؤ میں دیکھتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والا پرندہ اگر پانی کے بیچوں بیچ چلا جائے اور سمندر کے بیچوں بیچ اگر وہ پرندہ ہو، وہ اڑنے کی لاکھ کوشش کرے لیکن کتنا اڑے گا، اس کو اپنے جان کے لالے پڑتے نظر آتے ہیں۔ وہ کیفیت تھی اس گدھے کی اس وقت۔ بس بپہلو گشت آں شبتا سحر، آخرے بیچارہ از جو البخر۔ رات سے صبح تک بے چینی کے عالم میں، بھوک کی تڑپ میں وہ صرف پہلو بدلتا رہا، کبھی اس پہلو پر کبھی اس پہلو پر، اور ایک عجیب قسم کی بے چینی اس کے اوپر طاری تھی کیونکہ کچھ نہیں مل رہا تھا کھانے کو، کوئی دیکھ بھال نہیں تھی اس کی، پھر اس کے اوپر سے وہ تھکا ماندہ بھی تھا۔ آخرے بیچارہ، وہ بیچارہ گدھا، از جو البخر، وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے جو البخر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جو البخر کی بیماری ہوتی ہے، ایک آدمی کھانا کھاتا ہی چلا جاتا ہے، بھوک ہی نہیں مٹتی، کھاتا ہی جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھوک مٹ نہیں رہی ہے، پھر کھاتا ہے پھر بھوک لگتی ہے، پھر کھاتا ہے پھر بھوک لگتی ہے، وہ بیماری ہے، اس کا نام ہے جو البخر۔ بخر اصل میں کہتے ہیں بیل کو، چونکہ بیل کی غذا زیادہ ہوتی ہے اسی لیے اس کو جو البخر کہا جاتا ہے، صرف کھانے کی خواہش رکھنے والا بیل جو زیادہ کھانے کی خواہش رکھتا ہو۔ اسی لیے وہ لوگ، انسانوں میں بھی وہ لوگ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کو صوفیہ بیل کہتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ گدھا، اس کی یہی کیفیت ہو گئی تھی کہ اب جو ملے کھا لوں۔ یہ جو البخر کی جو بیماری والے ہوتے ہیں وہ یہ ہونا وہ ہونا بھی نہیں کرتے، جو ملا بھرتے جاتے ہیں، پیٹ بھرنا ہے بس کسی طرح ان کو۔ نالا می کر دس فراخ کا ہو جو، مستمن دز اشتیاق کا ہو جو۔ گھاس اور جو، بارلی، یہ دونوں کو یاد کرتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ وہ کیا دن تھے جب میں گھاس اور جواری ملا کر کھایا کرتا تھا، اب تو صرف گھاس کھانے کی خواہش بھی ہے تو وہ بھی نہیں ملتی ہے۔ ایک یاد تھی اس کو، ایک شوق تھا، بس اسی شوق میں غمگین ہو رہا تھا۔ ہم چنی در محنت و در درد و سوز، نالہا میں کرد آن شب تاب روز۔ ایک قسم کی جلن، ایک درد اور تکلیف، یہ سارے الفاظ اس کی کیفیت پہ صادق آ رہے تھے۔ وہ روتا رہا اندر ہی اندر پوری رات، شدت بھوک میں روتا رہا۔ روز شد خادم بیامد بامداد، زود پالاں چست بر پستش نہاد۔ اب دن نکلا، صبح ہوئی تو صبح وہ خادم آیا جو رات بھر غائب تھا، جس کو اس گدھے کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ آیا، سیدھا استبل پہنچا۔ اس گدھے پر اس کی نظر پڑی، وہ نالائق خادم پہنچا، اور پہنچتے ہی اس نے بالکل ایسے اس گدھے کے پشت کے اوپر پالان کس دیا جیسے اس نے بالکل تیار کر دیا ہے کھلا پلا کر اب جانے کی روانگی کے لیے۔ جب سواری گدھے پر سوار ہوتی ہے تو اس کے اوپر پالان کس دیتے ہیں، سیڈل کس دیتے ہیں، تو وہ آتے ہی کھلانے پلانے پر توجہ دینے کے بجائے اس نے سیدھا سیڈل ہی کس دیا۔ اس کا بھی اپنا ایک وزن ہوتا ہے، پہلے ہی یہ گدھا بھوک کی شدت سے نڈھال ہے، کوئی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اس کے اوپر ایک وزنی پالان بھی رکھ دیا گیا، اب وہ لڑکھڑا رہا ہے۔ خر فروشانہ
دو سہ زخمش بزد کرد با خر اونچ زاں سگمی سزد۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب پالان کسنے کے بعد وہ گدھا لڑکھڑانے لگا تو اس کو اپنی لاپرواہی کا خیال نہیں ہے کہ میں نے اس کو کھانا نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گیا ہے، بھوک کی شدت سے نڈھال ہو گیا ہے، اس لیے وہ لڑکھڑا رہا ہے، وہ اس کی توجہ نہیں، کیونکہ وہ تو سرکشی کے عروج پر ہے، بام عروج پر ہے۔ تو جب گدھا لڑکھڑانے لگا تو اس نے گدھے کو اور چوٹیں ماری۔ جانوروں کو جب سرکش ہو جاتے ہیں جانور تو جس طرح ان کو مار کر سیدھا کرتے ہیں، ویسے اس نے اس گدھے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، چوٹیں لگا کر۔ کرد باخر اونچ زاں سگمی سزد، گدھے کے ساتھ وہی کیا اس نے جیسے کسی کتے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کتے کی طرح کا سلوک آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے گدھے کے ساتھ کیا۔ خر جہندہ گشت از تیزی نیش کو زباں تا خر بگویت حال خویش۔ اب پہلے کمزوری، پہلے بھوک کی شدت، پہلے لڑکھڑا رہا، اس کے اوپر جب چوٹیں پڑی تو گھوڑا کودنے لگا تکلیف سے۔ کو زباں تا خر بگویت حال خویش، اب وہ گدھا تھا، اس کو زبان تھی کہاں جو اپنا حال وہ اپنے زبان سے بیان کر پاتا، بے زبان جانور ہے، ہر طرف سے ظلم کا شکار ہوا ہے۔ چونکہ صوفی بر نشستو شد رواں خر برو افتاد نامت در زماں۔ اب صبح ہو گئی تھی، پالان کسا ہوا تھا، صوفی کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ صوفی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل کر خانقاہ سے استبل میں آیا اور آنے کے بعد اب روانہ ہونے کے لیے گھوڑے پر چڑھنے لگا۔ اب وہ صوفی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کھلایا پلایا گیا ہے، رات بھر اس کی اچھی دیکھ بھال کی گئی ہے۔ تو جیسے ہی صوفی اس گدھے پر چڑھنے لگا، گدھا منہ کے بل نیچے گرنے لگا۔ ہر زمانش خلق می برداشتند جملہ رنجورش ہمی پنداشتند۔ جب یہ کیفیت دیکھی سب لوگوں نے اس گدھے کی، تو پہلے تو لوگ گرنے والے گدھے کو جا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے تھے کہ کہیں وہ گر نہ جائے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا پاؤں پھسل گیا ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی، اس کو اٹھانے لگے، لیکن اٹھانے کے بعد بھی وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو سب نے یہ سمجھا کہ شاید گدھا بیمار ہو گیا ہے۔ کسی کو خبر نہیں ہے نا، خادم کی لاپرواہی کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بیمار پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، راتوں رات بیمار ہو گیا ہے۔ آں یکے گوشش ہمی پیچید سخت وہاں دیگر در زیر گامش جست لخت۔ اب بیمار سمجھنے والے بھی کچھ صوفی تھے اور کچھ صوفی یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، راتوں رات اس طرح سے جب آیا تھا تو اچھا خاصا تھا، ایسے کیسے اتنا کمزور ہو جائے گا ایک رات کی بیماری میں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اس کے کان میں کوئی پرابلم معلوم ہوتا ہے، کوئی جا کر اس کا کان مروڑ کر دیکھتا کہ شاید یہاں کچھ مسئلہ ہے تو درست کر دیں۔ کوئی دوسرا اس کے پاؤں کے نیچے کنکر تلاش کرتا، پاؤں اٹھا کر، شاید نیچے کوئی کنکر آ گیا ہے، چبھ رہا ہے، تو اس وجہ سے گدھا شاید ایسے کر رہا ہے۔ سب اندازے قائم کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر آدمی اپنا اپنا کچھ کر رہا ہے گدھے کے ساتھ، ہر آدمی تجربہ کر رہا ہے اپنا اور سب اپنے پندار میں ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، شاید ویسا ہوا ہوگا۔ وہاں دیگر در نال او می جست سنگ وہاں دیگر در چشم او می دید رنگ۔ کوئی اس کے نال میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے جھکتا اور اس کا پاؤں اٹھا لیتا، نال نکالتا اور دیکھتا شاید اس کے اندر کوئی کنکر وغیرہ، کانٹا وغیرہ چلا گیا ہے، وہ نکال کر دیکھتا۔ کوئی اس کی آنکھ کھول کر دیکھتا کہ شاید کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی طبیب ہے تو آنکھ گدھے کی کھول کر دیکھتا کہ کیا وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ بعض می گفتند اے شیخ ہی سے چیست دی ہمیں گفتی کہ شکری خرقویست۔ پھر جب سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا اور کوئی بیماری ان کو نظر نہیں آئی تو انہوں نے اس صوفی سے جو مہمان آیا تھا ان سے باقی کے صوفی حضرات یہ پوچھنے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے میرا گدھا بڑا مضبوط ہے، تو مضبوط گدھے ایسے ہوتے ہیں کیا ایک رات میں اتنے کمزور ہو جائیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا گدھا بڑا اچھا ہے، دور دور تک سواری کر سکتا ہے، تو آخر کیا ہو گیا ہے آپ کے گدھے کو؟ گفت آخر کو بے شب لاہول خرد جز بدی شیوا نہ دانت راہ برد۔
تو اس صوفی نے کہا دراصل اس گدھے نے رات میں لاہول کھائی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ خادم نے جو لاہول لاہول پڑھا تھا نا صوفی کی ایک ایک بات پر، آپ سمجھ گئے کہ اس کی دیکھ بھال نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ ہر بات میں وہ جو لاہول پڑھ رہا تھا اس سے خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس نے رات میں لاہول کھائی ہے، جز بدی شیوا نہ دانت راہ برد، اس طریقے کے علاوہ راستہ طے نہیں کر سکتا۔ یہ اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو اس اور ہو بھی کیا سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ جو حالت ہے اس کی، اس حالت میں تو یہ مجھے لے جانے کے قابل نہیں ہے، چونکہ قوت خر بے شب لاہول بود، شب مسبح بود دو روز اندر سجود۔ اب دیکھیے آپ لاہول کو آپ کس طرح سے دوسری چیزوں سے استعارہ کر رہے ہیں۔ رات کو چونکہ اس نے اس خادم کی خوراک کھائی تھی لاہول والی، تو رات کو یہ گدھا میرا تسبیح پڑھ رہا تھا، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، منہ خالی تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھ رہا تھا اور دن کو سجدے میں ہے۔ اس خادم نے لاہول کا کھانا کھلایا تھا اس کو، تو اس کی وجہ سے یہ رات میں تسبیح پڑھ رہا تھا، دن کو سجدہ کر رہا ہے۔ چو ندارد کز غمے تو ممتحن، خیش کارے خیش باید ساختن۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں، جب تجھے ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے کسی انسان کی، کسی سے خدمت لینے کے لیے، کسی سے کوئی سروسز لینے کی ضرورت پڑ جائے، تو دنیا والے ایسے ہی ہیں۔ نیچے آپ فرماتے ہیں کہ اے مبتلا انسان، ضرورت مند انسان، جب کسی کو تیری فکر نہ ہو، چو ندارت کس غمے تو ممتحن، اے مبتلا انسان، اے پریشانیوں میں یا ضرورت والے انسان، جب کسی کو تیری فکر نہ ہو دنیا میں، خیش کارے خیش باید ساختن، اپنا کام خود کر لینا چاہیے۔ کیوں تو رات بھر اس خادم کے حوالے کر کے گدھے کو بیٹھ گیا۔ یہ دنیا ایسی ہے، یہاں پر اپنا کام خود کر لو، سلامتی ہے۔ کوئی کسی کا کام کرنے والا نہیں ہے بھروسے کے ساتھ، کسی پر آپ بھروسہ کر کے اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آدمی خارند اغلب مردماں، السلام علیک شاں کم جو اماں۔ دنیا میں اکثر لوگ، میجورٹی آف پیپل، مردم خور ہیں، انسانوں کو کھانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے۔ انسان کھانے والے سے مراد یہ انسان کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ضروری کام کاج اپنا خود کر لیا کرو۔ السلام علیک شاں کم جو اماں، ان کے سلام علیک سے مطمئن مت ہو جاؤ۔ وہ بڑے دوستی کے ساتھ، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ سلام علیک کرتے ہیں۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ہر سلام کرنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا۔ سلام علیک کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے پاس۔ آپ اس کی خلوص، اس کا جھک کے ملنا، اس خادم کی ذمہ داری، یہ چیزیں دیکھ کر آپ مطمئن ہو گئے اور اپنا گدھا اس کے حوالے کر کے بیٹھ گئے۔ اب آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ کا گدھا چلنے کے قابل نہیں رہا۔ مطمئن نہیں ہونا دوسروں کے اوپر کام ڈال کر، کبھی بھی ضروری کام خود کر لیا کرو۔ خانہ دیوست دلہائے ہماں، کم پذیر از دیو مردم دمدمہ۔ سب کے دل، انسان ایسا خود غرض ہے کہ سب کے دل شیطان کا مسکن بنے ہوئے ہیں، ہر کسی کو اپنی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انسانی شیطانوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ انسان ہیں لیکن انسانی شیطان ہیں، ان سے دھوکہ کھائیں گے تو وقت جب آن پڑے گا آپ کے اوپر، مایوسی ہاتھ آئے گی۔ ضروری کام کاج جو آپ کے ہیں وہ دوسروں کے اوپر ڈال کر اطمینان سے، بھروسے سے مت بیٹھ جاؤ۔ یہ لوگ ایک دن کرتے بھی ہیں، دوسرے دن ہاتھ دے دیتے ہیں۔ از دمے دیو آں کے او لاہول خرد، ہم چو آخر در سرایت در نبرد۔ جو شیطان کے
اس لاحول والے منتر سے دھوکہ کھا گیا. اب دیکھیے لاحول تو شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر آپ کہتے ہیں یہ لاحول یہاں پر شیطان ہی کا منتر ثابت ہوا. کبھی کبھی شیطان کے کارندے بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لاحول پڑھتے ہیں تاکہ ان کے لاحول پڑھنے کی وجہ سے لوگ دھوکے کا شکار ہو جائیں، حالانکہ یہ ہوتے ہی شیطان کے کارندے. تو ان کے اس لاحول پڑھنے کی وجہ سے، ان کے اس منتر پڑھنے کی وجہ سے دھوکہ مت کھاؤ. جو دھوکہ کھا گیا ہم چو آخر در سرایت در نبرد، تو وہ جنگ میں، زندگی کی جنگ میں گدھے کی طرح سر کے بل گرے گا. جیسے یہ گدھا سر کے بل گر رہا ہے نا، وہ کیفیت ہو جائے گی تیری. ضروری کام کاج جب تو دوسروں کے حوالے کر کے اطمینان سے بیٹھ جائے گا، اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو کوئی بات نہیں، تیرا کام بن گیا. لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو سر پیٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچ جائے گا. خاص طور سے یہ بات میں ایصال ثواب کے حوالے سے کہتا ہوں. لوگ ایصال ثواب کے انتظار میں رہ جاتے ہیں، سب کچھ اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں اور خاندان والوں پہ لٹا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بیوی بچے ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، ان کا بھلا کریں گے، نیکی کریں گے، ان کو ثواب پہنچائیں گے. اگر پہنچائے تو بہتر، کوئی بھروسہ نہیں ہے. 4 دن کھاتے پیتے ہیں آپ کی دولت سے، 8 دن آپ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. اس لیے اپنا خود کر لو، اپنی تیاری خود کر لو، بیوی بچوں پر اولاد پر بھروسہ مت کرو. یہ اثر بتانا چاہتے ہیں. بہت ساری اولاد تو ایسی ہے جو ایک مرتبہ والدین کو دفنا کے آتی ہے تو خبر تک نہیں جاتی، پلٹ کے نہیں دیکھتی، گھر میں یاد تک نہیں کرتی، بس وہ اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں. اور اگر یاد کرے گی بھی تو کتنے پشتوں تک یاد ہوگی آپ کی؟ 1 پشت، 2 پشت، 3 پشت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا سے آپ کا نام ہی مٹ جائے گا. 4 پشت، 5 پشت کے بعد آپ کے دادا جو گزرے ہیں، آبا و اجداد، ان کا نام بھی نہیں معلوم رہتا ہے آپ کو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ ان کے دادا کا نام معلوم ہے، اور ذرا قابل ہیں تو پردادا کا نام معلوم ہے، اور تھوڑے قابل ہیں تو 1-2 نام اور معلوم ہوں گے جنریشنز کے. اس کے آگے نام تک نہیں معلوم ہے. کون تھے آپ کے آبا و اجداد، کہاں سے آئے تھے، کیا کرتے تھے. تو ایسا تو انسان ہے. اب ایسی اولاد کے اوپر کیا آپ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں؟ اپنا خود آخرت کا توشہ جمع کر لو. اگر آپ نے اس صوفی کی طرح اس خادم پر بھروسہ کیا تو پھر آپ کے گدھے کا یہی حشر ہوگا. ہر کے در دنیا خرد تلبیس دیو، وز عدو دوست رو تعظیم و ریو. جو دنیا میں شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آتا ہے، اور دوست نظر آنے والے دشمن کی تعظیم پر خوش ہوتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں آپ کے دشمن ہوتے ہیں، دل کے اندر آپ سے بغض رکھتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آپ سے عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی خوش اخلاقی سے ملتے ہیں. ارے کیا پیارا انسان ہے، کتنا اچھا ملتا ہے، کتنی محبت رکھتا ہے مجھ سے. آپ کو نہیں پتا، وہ تو نظر آنے والی چیز ہے، اندر سے کتنا بغض بھرا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اور خاص طور سے صوفیوں کے پاس، اہل علم کے پاس، صاحب مرتبہ لوگوں کے پاس ایسے لوگوں کی بڑی کثرت ہوتی ہے. ہاتھ اٹھاتے ہیں، چوم لیتے ہیں، سر پہ رکھ لیتے ہیں، اور بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ کا یہ مقام، آپ کا وہ مقام. جیسے ہی آپ وہاں سے ہٹتے ہیں اپنی اصلیت دکھاتے ہیں، مخالفتوں پر اتراتے ہیں. یہ ہے شیطان کے کارندے آپ کہتے ہیں. تو ان کی اس عقیدت کے مظاہرے کو دیکھ کر آپ خوش نہیں ہونا. در رہے اسلام بر پولے سرات، در سرایت ہم چو آخر از خبات. اسلامی طریقے کے مطابق ایک پل صراط ہوتا ہے جہاں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے، اس پر سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے. جس وقت تجھے اس پورے صراط سے گزرنا ہوگا، اس وقت اگر اس گدھے کی طرح تیری حالت ہو جائے گی تو کیا کرے گا؟
اسی لیے اپنا توشہ خود تیار کر لے، دوسروں کے اوپر بھروسہ کر کے رات بھر اطمینان سے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عش وہائے یار بد منیوش ہی دام بھی ایمن مرو تو برزمیں۔ خبردار، ہوشیار رہو اس بات سے، جو شر والا دوست ہوتا نا، جس کے مزاج میں شر بھرا ہوا ہے اور آپ کا دوست بنا ہوا ہے، اس کے نخرے مت سہ۔ آپ دوست سمجھ کر اس کے نخرے سہ لیں گے، لیکن یہ آپ ہی کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہو جائے گا۔ اس جال کو دیکھو جو اس نے بچھایا ہے۔ بعض لوگ جال بچھانے کے لیے بھی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں عقیدت محبت کی۔ کسی کی غرض وابستہ ہوتی ہے اور کوئی حسد جلن کی وجہ سے آپ کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کا دل جیت لیں، اور جب وہ دل جیت لیتے ہیں اس کے بعد اپنا وار چلاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بے پرواہ ہو کر مت چلو، ایمن مرو تو برزمیں، زمین پر اطمینان کے ساتھ بے پرواہ ہو کر مت چل۔ کون سے دوست کی شکل میں تیرا دشمن ہے تجھے نہیں پتا، ہوشیار رہے۔ 100,000 ابلیس لاحول آرمی، آدما ابلیس را در مار بھی۔ ایسے لاحول پڑھنے والے لاکھوں شیطانوں کو مد نظر رکھ۔ ایسے بہت ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر لاحول پڑے ہوتے ہیں اور اندر آپ کی دشمنی کا جال بنتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں آپ کی بربادی کی۔ ایسے لاکھوں ہیں۔ آدما ابلیس را در مار بھی، اے آدم، اب آدم سے مراد یہاں پر آپ انسان لے رہے ہیں کیونکہ آدم کی اولاد ہوتا ہے آدمی۔ تو اے آدم، شیطان کو سانپ کے پیچھے دیکھ۔ ایک سانپ آ رہا ہے تو اس کو صرف سانپ مت سمجھ، اس کے پیچھے ایک شیطان بھی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا جنت میں۔ ابلیس جو آیا آدم علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے، سانپ کے آسرے میں آیا۔ تو یہ جو شیطان کے کارندے ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ کر اس کے آسرے میں آتے ہیں۔ کبھی ہمدرد بن کے آتے ہیں، کبھی دوست بن کے آتے ہیں، کبھی مرید بن کے آتے ہیں، کبھی شاگرد بن کے آتے ہیں، کبھی عقیدت مند بن کے آتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں۔ ظاہری تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے ان کا، بڑی تعظیم کرتے ہیں آپ کی، ہاتھ لے کے سر پہ بھی رکھ لیں گے، لیکن وہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ دم دہد گوید ترا اے جان دوست، تاج قصابے کشد از گوشت پوست۔ اے میری جان، مائی ڈیئر فرینڈ، اے میرے پیارے، اس طرح کے کلمات استعمال کریں گے، یہ کر کے دھوکہ دیں گے۔ میرے پیر، میرے استاد، میرے مہربان، میرے محسن، آپ ہی آپ ہیں بس میری زندگی میں، میرے لیے اور کوئی نہیں ہے، آپ ہے تو میں ہوں۔ اس طرح کلمات بھی کہتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ جیسا کوئی ہے روئے زمین پر، آپ جیسا عالم، آپ جیسا فاضل، آپ جیسی صلاحیتوں والا کوئی نہیں ہے۔ دشمن ہے، دشمن۔ میں نے بھی ایک شعر میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا تھا۔ متملق عربی میں کہتے ہیں چاپلوس قسم کے آدمی کو، اس طرح کے چاپلوس، سامنے آ کے بڑی آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں، آپ ایسے، آپ ایسے، آپ ایسے، اس کو کہتے ہیں عربی میں متملق۔ نہیں حاسد نہیں نقاد تیرا دشمن ہے، جلنے والا دشمن ہے نہ آپ پہ کرٹیسائز کرنے والا آپ کا دشمن ہے۔ نہیں حاسد نہیں نقاد تیرا دشمن ہے، متملق ہی تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تجھے دھوکہ دے گا اور تجھے جانے دوست کہے گا۔ تاچو قصابے کشد از گوشت پوست، تاکہ قصاب کی طرح گوشت سے تیری کھال کھینچ لے۔ جیسے قصاب کاٹتے وقت جانور کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر کھال کھینچتا ہے، وہ کام کریں گے یہ لوگ۔ پانی پلائے گے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے فل پانی پلا دیتے ہیں، آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، میری حلق کو تر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کس لیے کیا گیا ہے تر۔
دم دہتا پوستت بیروں کشد، وائے آنکھ از دشمنا افیوں چشد۔ وہ دھوکہ دے گا اور اس کا مقصد ہوگا کہ تیری کھال کھینچ لے۔ ظاہری طور پر جب تک موقع نہیں ملے گا، موقع جب تک ہاتھ نہیں آتا ہے، تب تک تو وہ آپ کی چاپلوسی کرتے رہیں گے، چمچہ گیری کرتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی موقع ہاتھ آیا وہ لوگ کھال کھینچ لیتے ہیں۔ اور کھال کھینچنے سے کئی معنی مراد ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جان ہی لے لیں۔ وقت پر، آڑے وقت پر آپ کو دھوکہ دے دینے کو کہتے ہیں کھال کھینچ لینا۔ جب ان کی واقعی ضرورت ہوگی آپ کو، اس وقت آپ کو دھوکہ دیں گے۔ وائے آنکھ از دشمنا افیوں چشد، افسوس ہے اس آدمی پر جو دشمنوں کے ہاتھ سے افیون کھائے۔ معلوم ہے دشمن ہے اور اسی کا افیون کھا رہے ہیں۔ دشمن کے ہاتھ سے افیون کھانا، دراصل افیون کھانا جو ہے کسی کے باتوں میں آ کر دھوکے کھا جانے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ کیوں بھائی آج کل بہت افیون کھا رہے ہیں آج کل آپ، تو مطلب یہ اصلی افیون مراد نہیں ہے، بلکہ کسی کی باتوں میں جلدی آ جانا اور دھوکے کا شکار ہو جانا، اس کو کہتے ہیں۔ تو دشمن کے ہاتھ سے افیون کھانا جتنی بڑی بیوقوفی ہے، ویسی جو ہے ضروری کام کاج میں کسی پر اتنا بھروسہ کر لینا، ویسی بیوقوفی ہے۔ سر نہت برپائے تو خصاب وار، دم دہت تارے زدت خوں زار زار۔ وہ بھی خصاب کی طرح تیرے پیر پر سر رکھتا ہے۔ اب ایسے بھی عقیدت مند ہوتے ہیں، ہاتھ چومنا اور تعریف کرنا تو چھوٹی بات ہے، پاؤں پہ سر بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن خصاب وار، مزاج خصیوں کا ہے، موقع ملے تو کاٹنے کے انتظار میں، اس قدر بھی کریں گے، پاؤں پر سر رکھ کر بھی اپنی عقیدت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن مقصد ہوتا ہے ان کا دھوکہ دینا، تاکہ زار زار خون بہانا، بری طریقے سے خون بہانا ان کا مقصد ہے۔ ہم چو شیراں صید خود را خیش کن، ترک اشوا اجنبیو خیش کن۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کے شکار پر بھروسہ مت کر، شیر کی طرح خود اپنا شکار کر۔ شیر کسی اور کے شکار پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ خود کرتا ہے۔ اپنے اور غیر کے دونوں کے دھوکے سے بچ۔ کبھی غیر ہوتے ہیں دھوکہ دینے والے، کبھی اپنے بھی ہوتے ہیں قریبی۔ آپ کے شاگرد، آپ کے مرید، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، جس کو آپ قریبی سمجھتے ہیں، وہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے اگر سچا نہیں ہے اپنے مقصد میں تو اس لیے شیر کبھی دوسرے کے شکار پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنا شکار خود کرتا ہے۔ تو شیر بنو۔ ہم چو خادم داں مراعات خساں، بے کسی بہتر ز عشوہ ناکساں۔ کمینہ فطرت لوگ جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کی رو رعایت کرنا، ان لوگوں کے ساتھ خاطر مدارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے رات میں انہوں نے اس خادم کے ساتھ کھانا کھایا تھا، اس کے ساتھ اچھی میٹھی میٹھی باتیں کی تھیں، وہی خادم ہے۔ یہ خادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر رات میں ڈنر کیا تھا ان صوفیوں نے، وہی خادم ہے یہ استبل کا۔ خادم کی طرح سمجھو، کیونکہ وہ کمینہ فطرت تھا، اپنی فطرت اس نے دکھائی، اپنی سرکشی اس نے دکھائی وقت آنے پر۔ تو ہر ایسے آدمی کو اس خادم کی طرح سمجھو، بے فکر ہو کے مت بیٹھ جاؤ۔ بے کسی بہتر ز عشوہ ناکساں۔ اب یہ بہت کام کی بات آپ بیان کر رہے ہیں کہ ناکساں کہتے ہیں نااہل لوگ، نان ایلیجبل، نالائق لوگوں کی ناز برداری کرنے، ان کے ساتھ خاطر مدارت کرنے، ان کا خیال رکھنے یا ان کی بات سننے سے بہتر یہ ہے کہ آپ غریبی رہیں۔ مطلب یہ کہ کم ظرف انسان کا احسان اٹھانے سے اچھا یہ ہے کہ آپ بھوکے سو جاؤ۔ اگر آپ کو کھانے کو نہیں ہے رات میں، اور کوئی ایسا آدمی آپ کو کھانا کھلانے تیار ہے جو کم ظرف ہے، چھوٹی ذہنیت کا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا مت کھاؤ، بھوکے سو جاؤ۔
وہ ایک بار کھلا کر 4 بار یاد دلائے گا، احسان جتائے گا، اور پھر اعتماد جیتنے کے بعد آپ کو دھوکہ دے گا۔ بھوک کے رہنا اچھا ہے ان لوگوں کا کھانا کھانے سے، ان لوگوں سے خدمت لینے سے، اپنا کام خود کر لینا اچھا ہے۔ در زمین مردمہ خانہ مکن، کار خود کن کار بیگانہ مکن۔ دوسروں کی زمین میں اپنا گھر مت بناؤ۔ گھر بنانا چاہتے ہو، گھر بنانا چاہتے ہو تو اپنی زمین میں بناؤ۔ اگر آپ دوسروں کی زمین میں گھر بنائیں گے تو کبھی نہ کبھی وہ زمین والا آ جائے گا اپنا حق لینے کے لیے۔ اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہاں تو میں نے بنایا ہے گھر، وہ کہے گا اپنا گھر اٹھا کے لے کے جاؤ، زمین تو میری ہے، آپ نے بنایا نا گھر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، ایموشنل ہو کے بعض وقت دوسروں کی زمین میں گھر بنا دیتے ہیں، لیکن جب بعد میں حالات نا اتفاقی والے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ ہم نے بنایا، تو وہ لوگ کہیں گے آپ نے بنایا، آپ لے کے جاؤ آپ کا گھر، زمین تو ہماری ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں دنیا میں۔ کوئی شخص ہے جو اپنے باپ کی زمین پر اس نے گھر بنا دیا خرچہ کر کے، اب باپ گزر گئے، تو اب جیسے باپ گزر گئے، اب وہ باپ کی زمین تھی، باپ کی جائیداد تھی، اب اس کا ترکہ ہوگا نا شریعت کے اعتبار سے، ہر بھائی کو برابر برابر ملے گا۔ ایک بھائی کہنے لگے خرچہ میں نے کیا ہے، تم نے کہاں سے خرچہ کیا؟ خرچہ تو میں نے کیا ہے۔ تو وہ بھائی کہے گا کس نے کہا تھا آپ کو خرچہ کرنے کے لیے، زمین تو باپ کی ہے، حصہ تو برابر ملے گا سب کو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی مت کرو، اگر آپ کو اپنا گھر اپنے ہی پاس رکھنا ہے تو اپنی زمین پر بناؤ، اور اگر آپ نے باپ کی زمین پر گھر بنایا ہے تو اس کو باپ کی خدمت میں پیش کی گئی نظر سمجھو، اپنا حق مت بتاؤ۔ وہ ترکہ تو ویسی تقسیم ہوگا، وہ ترکہ تو ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے شریعت نے بتایا ہے، کیونکہ باپ کی زمین ہے۔ اگر آپ کی نیت چھوٹی ہے، باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے تھے زندگی میں، تو اپنی زمین پر بنا لینا تھا۔ تو اس کی مثال آپ یہاں دے رہے ہیں، دوسروں کی زمین میں اپنا گھر مت بناؤ، کار خود کن کار بیگانہ مکن۔ اپنا کام میں لگو، دوسروں کا کام مت کرو۔ اپنے کام کو چھوڑ کے دوسروں کے کام میں وقت صرف کرو گے اور اپنے کام کو ٹال دو گے تو اس کا تو کام بن جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا جس کا کام آپ نے کیا تھا۔ اپنی دکان میں اپنے کاروبار میں حصہ ادا کرو، کرایہ دار کے کاروبار میں اپنا یوگدان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیست بیگانہ تن خاکی تو کس برائے اوست غمناکی تو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ایک دوسری بہت ہی حکمت والی بات، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی جو کہا ہے کہ بیگانے کے کام کو چھوڑو، اپنی فکر کرو، اپنے کام میں لگ جاؤ، تو آپ پوچھتے ہیں یہ بیگانہ کون ہے معلوم ہے؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی فکر مت کرو، اپنے کام میں لگو، یہ بیگانہ کون ہے؟ کیست بیگانہ تن خاکیت تو، آپ کا یہ جسم ہے، یہ آپ کا جسم جس کے لیے تم فکر مند ہو، جس کو پالنے کے لیے سب کچھ خرچ کر رہے ہو، یہ تو بیگانہ ہے۔ کس برائے اوست غمناکی تو، کہ اس کے لیے ہی تمہاری پوری غمناکی ہے، ساری محنت اسی کے لیے ہو رہی ہے، 2 گھنٹے جم میں جا کر باڈی بلڈنگ ہو رہی ہے، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں جسم بنانے کے لیے، بناؤ، لیکن یاد رکھو یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ اس جسم کو بھر رہے ہیں غذاؤں سے، طرح طرح کی غذاؤں سے، یاد رکھو یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ موٹا کر رہے ہیں جسم کو، طاقتور کر رہے ہیں جسم کو، ساری توجہ جسم کے اوپر ہے، صاف صفائی ہو رہی ہے جسم کی، کپڑے دیے جا رہے ہیں جسم کو، سنگار کیا جا رہا ہے جسم کا، سب کچھ کمائی ہو رہی ہے آپ کی جسم کے لیے، کھانا جسم کے لیے، کپڑا جسم کے لیے، مکان جسم کے لیے، سب جسم کے لیے، پھر اس کے علاوہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی سب جسم کے لیے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ تو بیگانہ ہے، کیست بیگانہ تن خاکی تو، بیگانہ کیا ہے، کون ہے؟ وہ تمہارا اپنا جسم ہے، بیگانہ ہے۔ کس برائے اوست غمناکی تو، جس کے لیے تم فکر مند ہے، پوری زندگی لٹا رہے ہیں اس کے خاطر۔ تا تو تن را چرب و شیری می دہی
جوہر جاں را نبینی فربہی، جب تک تو جسم کو نرم نرم ترنے والے میٹھی غذاؤں سے لقمے دیتا رہے گا، جب تک کبھی روح تیری طاقتور اور موٹی نہیں ہو پائے گی۔ موٹا کرنا ہے، جسم کو موٹا کرو گے روح دبلی ہو جائے گی، جسم کو طاقتور کرو گے روح کمزور ہو جائے گی، روح کو طاقتور کرو گے جسم کمزور ہو جائے گا۔ اب یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، روح اپنی ہے، جسم پرایا ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، بعد میں دے کر چلے جانا ہے۔ تو اپنی چیز کے اوپر محنت کرتے ہو یا دوسروں کی چیز کے اوپر محنت کرتے ہو؟ گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گندے او پیدا شود۔ اگر تمہارا جسم اتنا اچھا ہے کہ اس کے اندر سے مشک کی خوشبو بھی آتی ہے، پہلے تو کسی کے جسم میں آتی نہیں ہے، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ چلیے آپ کے جسم سے، آپ کے پسینے سے مشک کی طرح کی خوشبو آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں۔ اگر جسم کی جگہ مشک بھی ہوگی تو روز مردن گندے او پیدا شود، جب موت آ جائے گی تو اسی جسم کے اندر سے بدبو نکلے گی، وہی جسم ہوگا جس میں سے بدبو آئے گی۔ وہ تو تب بھی مستقل نہیں ہے، اگر خوشبو بھی آتی ہے جسم سے تب بھی یہ خوشبو مستقل نہیں ہے، ایک نہ ایک دن چلی جائے گی۔ بدبو والے آدمی کو بھی موت آ رہی ہے تو موت کے بعد بدبو آئے گی جسم میں، خوشبو والے انسان کو بھی موت آ رہی ہے تو موت کے بعد بدبو آئے گی۔ خوبصورت انسان بھی وہی مٹی میں جائے گا، بدصورت انسان بھی وہی مٹی میں جائے گا۔ مشک را برتن مزن بر دل بمال، مشک را برتن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال۔ یہ جو مشک ہے، جو تو سمجھتا ہے تیرے جسم میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ مشک کی خوشبو اگر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مشک کی خوشبو اپنے جسم پر مت مل، اپنے دل پر مل، اپنے روح پر مل، تو ہمیشہ رہے گی تیرے ساتھ۔ جسم پر ملے گا تو ویسٹ ہو جائے گی جسم کے ساتھ۔ صرف ظاہری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، باطنی چیزیں قائم رہنے والی ہیں۔ تو اگر مشک بھی ملتی ہے تو اچھی چیز ہے، جسم پر مل کر ویسٹ مت کر، روح پر مل، دل پر مل۔ مشک چه بود، اور یہ مشک ہے کیا چیز؟ نام پاک ذوالجلال، وہ ہے اصلی مشک۔ اور اللہ کا نام بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے نام کا ورد بھی کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے مت کرو، دل سے کرو، روح سے کرو، تاکہ وہ خوشبو جسم کے ساتھ ساتھ روح میں شامل ہو جائے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ آ منافق مشک بر تن می نہت، روح را در خار گلخن می نہت۔ منافق میں اور مومن میں یہ فرق ہے۔ منافق چونکہ ہر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو مشک بھی جسم پر ملے گا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ اپنے ظاہر کو بڑا نیک بناتا ہے نا، حلیہ نیک لوگوں کا سا، اس کے ایکٹیویٹیز نیک لوگوں کے سے، ہاتھ میں تسبیح اور پتہ نہیں کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں وہ اختیار کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ منافق کی صفت ہے کہ اس کا ظاہر تو بڑا نیک ہوتا ہے، بڑا شریف ہوتا ہے، لیکن روح را در خیر گل خن می نہد، وہ روح کو تو اس نے بھٹی میں جھونک دیا ہے، روح کو نظر انداز کر دیا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے روح کی طرف اس کی، وہ صرف ظاہر کو اچھا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ دل میں خوف خدا نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، لیکن ظاہر بڑا صاف ہے، ظاہر میں بڑے اچھی باتیں ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف ظاہر میں، لیکن اندر سے گندگی بھری ہوئی ہے، وہ ہے منافق کی صفت۔ تو منافق ہوتا ہے جو اس کا ظاہر بڑا خوبصورت بنا کر رکھتا ہے، باطن خراب ہوتا ہے۔ بر زبان نام حقو در جانے او، گند ہا از کفر بے ایمان او۔ زبان پر تو اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے،
اٹھے بیٹھے اللہ اکبر کرتا رہتا ہے۔ یہ علامتیں تو اللہ کے نیک بندوں کی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہیں۔ تو اب نیک آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے بننا ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، تبھی تو لوگ نیک سمجھیں گے۔ لیکن اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تکبر، انانیت، دنیا داری بھری ہوئی ہوتی ہے اندر۔ ظاہری طور پر بڑے متقی پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، وہ ہے منافق۔ بے ایمان کفر کی گندگیاں اندر، اور اللہ کا نام زبان پر، ہاتھ میں تسبیح ڈھلتی ہوئی۔ کچھ لوگ تو گلے میں تسبیح ڈال لیتے ہیں، بڑا بزرگوں کی طرح کا حلیہ بنائے ہوئے۔ ذکر باؤ ہمچو سبزہ گلخنست، برسرے مبرس گلستو سوسنست۔ کیا بھیانک مثال آپ نے یہاں پر دی ہے ایسے لوگوں کی۔ ایسے لوگوں کا ذکر کرنا، ایسے لوگوں کا فکر کرنا۔ یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، تو وہ تو دل سے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا ہے؟ دل سے بالکل ویسے نہیں ہیں، صرف ظاہر میں ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایسی فکر اور ایسا ذکر کوڑی کے سبزے کی طرح ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سے۔ برسرے مبرس گلست و سوسنست، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے بیت الخلاء میں گلاب اور سوسن جیسے خوشبودار پھولوں کو سجانا۔ ظاہر اچھا، باطن برا۔ آنبا تاجا یقیناً آریست، جائے آنگ المجلس و عشرتست، وہ سبزہ اس جگہ پر یقیناً عارضی ہے۔ اگر کوئی بیت الخلاء میں لے جا کر پھول یا سوسن، بڑا ایک خوشبودار پھول ہوتا ہے، بڑی خوشبو ہوتی ہے اس کی، تو وہ سوسن کا پھول اور گلاب کا پھول اگر آپ بیت الخلاء میں سجائیں گے تو وہ تو عارضی ہوگا، اور وہاں کی گندگی میں اس کی خوشبو مان بھی پڑ جائے گی، کوئی پرماننٹ چیز تو نہیں ہوگی نا وہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جائے آنگل مجلسست و عشرتست، حالانکہ اس پھول کی جو جگہ ہے وہ تو مجلس ہے، مقام عشرت ہے۔ آپ بیڈ روم میں لگاؤ، آپ ڈرائنگ روم میں لگاؤ، آپ ہال میں لگاؤ، تو اس پھول کی عزت بھی دینا ہے اور اس سے آپ استفادہ بھی کریں گے۔ آپ کو رات میں بڑی اچھی نیند آئے گی، خوشبو آئے گی، تو سوتے سوتے آپ کے بیڈ روم میں لگاؤ، آپ کے ڈرائنگ روم میں لگاؤ جہاں لوگ آتے ہیں۔ کوئی بیت الخلاء میں جا کر ڈیکوریشن کرتا ہے کیا پھولوں کا؟ وہ بھی، مگر آپ مثال دے رہے ہیں کہ جن کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے، ان کی مثال ایسی ہے۔ طیبات آمد برائے طیبین، للخبیثات الخبیثین استہین۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے دنیا کا، اچھے لوگوں سے اچھے لوگ ہی ملتے ہیں، برے لوگوں سے برے لوگ ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بڑے خراب اور دنیا دار کے پلے پڑ چکے ہیں، تو مطلب ہو سکتا ہے آپ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر آپ کو اچھے آدمی کی تلاش ہے تو پہلے خود اچھے بننا ہوگا، ورنہ آپ برے رہیں گے تو آپ کا میلان برے کی طرف ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اندر گندگی بھری ہوگی تو پھر آپ کا میلان، آپ کا اٹریکشن بھی گندے کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ یہ ایک اصول ہے، جیسا آدمی ویسے کے پاس جاتا ہے۔ طیبات آمد برائے طیبین، اچھی چیزیں اچھوں کے لیے آتی ہیں، للخبیثات الخبیثین استہین، اور برائیاں بروں کے لیے۔ کی مدار آہاں کے اس کی گمرہند، گورشاں پہلوے کی داران ہند۔ اب آپ ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ
کینہ مت پیدا کرو، دل میں کسی کے بارے میں بھی کینہ مت پیدا کرو، بغض مت پیدا کرو، کسی کے بارے میں برا خیال دل کے اندر مت رکھو کہ یہ ایسے ہوں گے یا ویسے ہوں گے۔ یہ صرف اپنی اصلاح کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر تسبیح ڈھالنے والے کے اوپر انگشت نمائی کرتے پھریں گے، یہ دیکھو آپ یہ ریاکار جا رہا ہے کیسے تسبیح ڈھال رہا ہے، نہیں، اس کے لیے نہیں بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی ریاکاری کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے تو اس کو کر لینے دو، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ یہ چیز آپ کے اندر تو نہیں آ رہی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے حوالے مت کرو وہ چیزیں جو آپ کو ضروری طور پر کرنی ہے۔ جس کے حوالے کرنا ہے اس وقت یہ سوچو کہ نہیں، مجھے میرا کام خود کرنا ہے، کینہ نہیں کرنا چاہیے۔ کینہ تو بہت بری چیز ہے، اور جو کینہ کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ گورے شاہ پہلوئے کی داران ہند، اور وہاں پر بھی ان کے ساتھ مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کے دل میں کینہ ہوگا تو پھر آپ کو بھی کینہ والے لوگوں سے قربت نصیب ہوگی، ویسے لوگ ملیں گے۔ جیسے ابھی کہا گیا، اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ملتے ہیں، برے لوگوں کو برے لوگ ملتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کینہ ہوگا تو آپ کو ملیں گے بھی کینہ والے لوگ۔ کیا ہے کینہ؟ اصل دوزخ کا ہے جزو، ہے وہ دشمن آپ کے ایمان کا۔ وہ دوزخ کی ایک جز ہے، اس کا اصل جو ہے نا، اس کا روٹ دوزخ ہے کینے کا۔ اگر آپ دل میں کینہ رکھیں گے تو پھر کینے والوں سے ہی آپ کو سابقہ پڑے گا، اور ان کی قبر بھی کینے والوں کے پہلو میں بنائی جائے گی۔ گورے شاہ پہلوئے کی داران ہند، اصل کینہ دوزخستو کینے تو جزو آنکل لست خصم دین تو۔ یہ وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کینے کی اصل جو ہے نا، روٹ وہ دوزخ ہے، اور تیرا کینہ جو ہے جو تیرے اندر ہے وہ اسی دوزخ کا ایک جز ہے، پارٹ ہے، اور تیرے دین کا دشمن ہے۔ چوں تو جزوے دوزخی پس ہوشدار، جزو سوئے کل خود گیرت قرار۔ اور کینہ اگر تیرے اندر آ جائے اور تو دوزخ کا جز بن جائے تو سمجھ لے کہ جز اپنے کل کی جانب ہی قرار پکڑتا ہے، جس کو سکون ہوتا ہے کل میں جانے سے ہی۔ اب یہ کینہ جو ہے اس کی اصل دوزخ ہے، اس کا کل دوزخ ہے، کینہ جز ہے، اس کا پارٹ ہے۔ اب پارٹ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جو آدمی جس چیز کا پارٹ ہوتا ہے وہ اس کا اینڈ وہیں ہوتا ہے، اور وہیں پر اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ سوچ لو، تم کو قرار آئے گا تو دوزخ میں ہی آئے گا، جنت میں نہیں آئے گا، کیونکہ تم نے دوزخ کی چیز حاصل کی ہے۔ ور تو جزوے جنتی اے نامدار، عیش تو باشد جنت پائیدار۔ اے نامور انسان، عزت والے انسان، اگر تو جنت کا جز ہے تو یاد رکھ تیری زندگی جنت کی وجہ سے ہی مضبوط ہونے والی ہے۔ جنت میں ہی تجھے قرار آئے گا، تو اب تیرا کام یہ ہے کہ جنتیوں کے ہی پیچھے رہے، جنتیوں سے ہی اپنا رشتہ بنائے رکھے، انہی کی بات سنے جن کا ظاہر باطن ایک ہو۔ تلخ با تلخاں یقین الحق شود، قید میں باطل قرین حق شود۔ یقیناً کڑوا کڑووں کے ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ باطل بات اور حق بات ایک ساتھ کب مل سکتی؟ باطل اور حق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا نا، باطل رہے گا تو باطل ہی رہے گا پورا، حق رہے گا تو حق ہی رہے گا پورا، باطل اور حق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کڑوے لوگ، کڑوے سے مراد یہاں پر جن کا باطن خراب ہے، کڑوے لوگ کڑووں کے ساتھ ہی انجوائے کریں گے، وہیں ان کو مزہ آتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا دل نہیں لگتا، بلائیں گے تو بھاگ جاتے ہیں، اور اچھے لوگ کڑووں کے ساتھ نہیں رہتے، ان کا دل نہیں لگتا۔ تو کڑوے کڑووں کے ساتھ ہی رہیں گے، میٹھے میٹھوں کے ساتھ ہی رہیں گے، یہ اپنی اپنی فطرت ہے۔ اے برادر تو ہمیں اندیش ہے، ماں بقی تو استخوان و ریش ہے۔ اے میرے بھائی، تو جو ہے فقط غور و فکر کا بندہ ہے۔ تو اگر بندہ ہے، انسان ہے، تو تیرے غور و فکر کی وجہ سے ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی جو صلاحیت دی ہے
علم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے، اسی وجہ سے تو انسان ہے اور اسی وجہ سے تیری اہمیت ہے۔ ما بقی تو استخوان و ریشہ ہے، اور اگر اس کو نکال دے تیرے جسم سے، یہ غور و فکر، یہ چیزوں کو، تو باقی کیا بچ جائے گا؟ ہڈیاں اور رگ، اور کسی کام کے نہیں ہیں۔ رگ و ریشے، ہڈیاں، خون، یہی بچ جائے گا۔ تیری جو خصوصیت ہے، اشرف المخلوقات تجھے جس کی وجہ سے بنایا گیا ہے، وہ تو تیرا یہ غور و فکر کی صلاحیت ہے، ذکر و فکر ہے۔ تیرا خوف ہے دوزخ میں جانے کا خوف، جنت میں جانے کی آرزو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی آرزو، اور اس سلسلے میں کی جانے والی تیری محنت، غور و فکر، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا، اس کے لیے تجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ یہ جسم کی چیزوں کے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ گر گلست اندیش ہے تو گلشنی، ور بوت خارے تو ہیما گلخنی۔ اگر تیرا فکر جو ہے پھول ہے، اگر تیری فکر پھول جیسی خوشبودار ہے، تو پھر تو گلزار ہے۔ اگر تیری فکر پھول جیسی خوشبودار ہے تو تو گلزار ہے، اور اگر تو کانٹا ہے تو پھر تو تیرا مقام آگ کا ایندھن ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ کانٹا سکھاتے ہیں، اس کے بعد جلا دیتے ہیں۔ کانٹے کو کوئی گلے کا ہار بناتا ہے کیا؟ پھول کو بناتا ہے، کانٹے کو بناتا ہے؟ کوئی اپنے کپڑوں میں کانٹے کو سجاتا ہے کیا؟ کوئی کانٹے سے عطر حاصل کرتا ہے کیا؟ کوئی کانٹے کو مزاروں پہ چڑھاتا ہے کیا؟ کوئی کانٹوں کو خوشی کے موقع پر استعمال کرتا ہے کیا سجاوٹ کے لیے؟ کانٹے کو سکھاتے ہیں، اس کے بعد جلاتے ہیں۔ تو اگر تو پھول ہے، تیری فکر پھول ہے، تو پھر تو گلزار ہے، اور اگر تیری فکر کانٹا ہے تو پھر تو بھٹی میں جانے والا ہے۔ گر گلابی برسرو جیبت زدند، گر گلابی برسرو جیبت زنند، ور تو چوں بولی برونت افگنند۔ اگر تو گلاب ہے، اگر تو گلاب ہے تو تجھے سر پر ملیں گے، گریبان پر ملیں گے، تجھے اپنے سر پر چڑھائیں گے، تجھے گلے کا ہار بنائیں گے، تیری خوشبو نکالیں گے، اپنے جسم پر ملیں گے، فضا کو معطر کریں گے، تیری ویلیو ہوگی۔ ور تو چوں بولی، اور اگر تو پیشاب ہے، برونت افگنند، تو اس کو باہر لے جا کر پھینک دیں گے۔ تبلہا در پیش اتارا ببی، تبلہا در پیش اتارا ببی، جنس را با جنس خود کردہ قری۔ اب یہ جو ہے، جو عطر کے فن سے واقف ہے، یہ ان کے لیے ہے، باقی لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عطر کا فن جاننے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر عطر ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کی فیملیز ہوتے ہیں۔ ہر عطر کی ایک فیملی ہوتی ہے، ایک جنس ہوتی ہے ان کی۔ تو جب عطر والا عطروں کو ملاتا ہے، جنس دیکھ کر ملاتا ہے، وہ فیملی دیکھ کر ملاتا ہے۔ یہ عطر کے ساتھ یہ عطر کی فیملی ہے، ان دونوں کو ملا کر نیا عطر بناؤ۔ یہ اس کی اس کے ساتھ فیملی ہے، ان کو ملا کر یہ نیا عطر بناؤ۔ تو یہ عطر اپنا الگ مزہ دیتا ہے، وہ عطر اپنا الگ مزہ دیتا ہے۔ لیکن اس فیملی کے عطر کو اس فیملی کے عطر میں ملا دو، عطر خراب ہو جائے گا، پورا عطر خراب ہو جائے گا۔ تو آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تبلہا در پیش اتاراں ببی، اتار کے سامنے جا کر بیٹھو، اس کے جو تبل ہے، جو ڈبیاں ہیں، وہ ڈبیوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کتنے فیملیز کے جنس کے عطر ہوتے ہیں، وہ کس کو کس سے ملاتا ہے۔ اس فن سے واقف ہر کوئی نہیں ہوتا، جنس کو جنس کے ساتھ ہی ملاتا ہے۔ اگر آپ اس کو جا کر مشورہ دیں کہ بھئی یہ عطر کو اس عطر کے ساتھ ملا دو، وہ نہیں سنے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے عطر خراب ہو جائے گا اس۔ تو یہ آپ کہتے ہیں کہ جنس جنس کے ساتھ ہی ملتی ہے، ایک کوالٹی والے دوسری کوالٹی والوں کے ساتھ نہیں ملتے، وہ انہی کی کوالٹی والوں کے ساتھ ان کو دل لگے گا، انہی کے ساتھ ان کو مزہ آئے گا۔ جنس ہا با جنس ہا آمیختہ، زین تجانس زینت انگیختہ۔
ہم جنسوں کو ہم جنسوں میں ملائے ہوئے ہوتا ہے. وہ ایک جنس والے عطر کو اسی جنس والے عطر سے ملاتا ہے. اور اسی تجانس، مطلب اس جنس کو ملانے کا کام کو کہتے ہیں تجانس. جنس کو دیکھ کر، اس کی فیملی کو دیکھ کر اس فیملی سے اس فیملی کو عطر ملانا، اس کا نام ہے تجانس. تو آپ کہتے ہیں اسی تجانس سے عطر کی رونق بڑھ جاتی ہے. وہ جانتا ہے کہ کون سے عطر کو کون سے عطر میں ملانے سے اس کی خوشبو دو چند ہو جائے گی، اسی سے رونق بڑھاتا ہے. تو اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے ہیں یا اچھے بننا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہی رہو، بری صحبتوں سے بچو. بری صحبت میں وہی آدمی جائے گا جو خود برا ہوگا. اب اس کے بعد آپ بری صحبتوں کے نقصانات، اچھی صحبتوں کے فائدے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان